بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان نے منگل کو لانگ مارچ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن بعض ازاں رائے ونڈ کے اجتماع کی وجہ سے ایک دن آگے بڑھا دیا گیا۔ لیکن اب سنا ہے شاہ محمود قریشی جو اس جلوس کی لیڈ کریں گے، ان کے ساتھ اسد عمر بھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جمعرات سے وہ شروع کریں۔ ناظرین کرام، عمران خان کے پر قاتلانہ حملے کی باز گشت سپریم کورٹ میں بھی سنی گئی ہے، اور آئی جی پنجاب سے پوچھا گیا کہ ان کے مقدمے کا کیا بنا۔ اسی طرح حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاذ رائی میں مزید شدت پیدا ہو گئی ہے۔ ان تمام موضوعات پر اب آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ قبل سے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع پہنچے۔ عمران خان صاحب اپنی خواہش، اپنی مرضی کے مطابق ایک سرونگ جرنیل کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کرانا چاہتے ہیں، اور جبکہ موقع کا ملزم گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن وہ اس کہتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی سازش میں 3 افراد ملوث ہیں۔ تاحال حکومت پنجاب نے منع کر رکھا تھا کہ کوئی مقدمہ درج نہیں کرنا اس معاملے میں، لیکن اب اطلاع آئی ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے۔ اب جب تک عمران خان کو تسلی نہیں ہوگی وہ تو پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہ تو کہیں گے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح ایف آئی آر درج ہو۔ ممکن ہے کہ ایف آئی آر اس طرح درج نہ ہوئی ہو۔ سپریم کورٹ میں یہ بتائیں گے کہ ہم نے کس طرح کن ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ واقعے کو وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور آرمی کے ایک سینئر افسر کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پالا پوسا، جوان کیا، اقتدار کی منصب پر بٹھا دیا، آج عمران خان انہی کو گالیاں دے رہے ہیں، اور یہ بات انہیں بھی ملال ہوتا ہوگا کہ ہم نے کس شخص کو اتنی پروموشن اس کی کہ وہ آج ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان خود تو اب لانگ مارچ میں آنے سے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اسلام آباد جب پہنچے گا 10-15 دن کے بعد تو پھر میں آ جاؤں گا۔ البتہ وہ روزانہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے رہے گے۔ یہ خطاب تو اتنا پرکشش نہیں ہوتا، جو ان کے لیے مجمع لگتا تھا روزانہ اس میں کمی آ جائے گی۔ نہ تو شاہ محمود قریشی لوگوں کو مرعوب کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اسد عمر بھی کوئی بڑے لیڈر ہیں۔ یہ سارے لوگ درمیانے درجے کے لیڈر ہیں۔ عمران خان صاحب چاہیں تو وہ یہ پٹی اتار کر شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کا یہ ڈرامہ اب تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ یہ رپورٹ درج ہوگی تو پہلے ان کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے گا۔ اگر عمران خان نے اگر عمران خان نے
اپنی مرضی کی FIR درج نہ ہوئی، تو جس طرح وہ مظاہرے کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے کیا، پنجاب کی سڑکیں ان کے لیے کھلی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، کھلی چھٹی ہے۔ البتہ ان جالوں کا کوئی ان میں سے کوئی جالا بھی اسلام آباد کی طرف رخ نہیں کرتا کہ وہاں تو پولیس ڈنڈے لے کر کھڑی ہوتی۔ انہوں نے وہ سڑکیں بند کی جو عام شارع جہاں ہے تو پولیس تماشا دیکھتی رہی۔ عمران خان صاحب کے بعد عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا ہے صدر مملکت کو اور انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے۔ صدر مملکت تو پہلے ہی عمران خان پر فریفتہ ہیں، وہ ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ اپنے طور پر پھر دیکھ لیں کہ ان کو آخری ابھی بھی امید لگا کے رکھیں کہ شاید مجھے معافی طلبی مل جائے اور میں ایک بار پھر دولہا بن کر مسند اقتدار پر بیٹھ جاؤں گا، جبکہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اب اقتدار کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اس میں بڑی حد تک ان کی ذاتی طرز عمل کا دخل ہے۔ وہ آپ سے باہر ہو گئے اور آئے روز ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں، اور وہ لڑائی ان کی نواز شریف اور آصف علی زرداری سے تو رہی، اب وہ ڈائریکٹ فوج کے خلاف تقاریر بھی کرتے ہیں اور اپنے کارکنوں کو اکساتے بھی ہیں کہ وہ جا کر وہاں مظاہرہ کریں۔ یہ تو فوج کا بڑا کمال ہے کہ اس نے ابھی تک کوئی اس طرح کی ریئیکشن نہیں کیا۔ عمران خان صاحب دن بدن اپنی اس مقام پر جا رہے ہیں جہاں سے پھر وہ رائے فرار اختیار کریں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ اسلام آباد کے اندر داخل ہونا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اگر وہ داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کو رانا ثناءاللہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رانا ثناءاللہ بھی ایک عمران خان صاحب کی چڑ بن گئی ہے، اور عمران خان صاحب کو معلوم ہے اس بات کی کہ رانا ثناءاللہ کس طرح کنٹرول کریں گے، اس لیے وہ اوائڈ کر رہے ہیں کہ میں فور فرنٹ پہ ابھی نہ لڑوں، لیکن یہ جو جلوس نکالیں گے، یہ جو لانگ مارچ، یہ پھیکا ہوگا، اس میں کوئی رونق نہیں ہوگی۔ لوگ عمران خان کو سننا چاہتے ہیں، جب لوگوں کے دلوں میں کشش ختم ہو جائے گی اس جلوس کی تو یقیناً یہ سب کچھ وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کا زوال اس دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا لیا۔ ابھی پنجابی کا لفظ پنگا ہے، لیکن دیکھیں یہ اسی میں ادا کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اب وہ جو انہوں نے بویا تھا اپنے تعلقات خراب کرنے کے لیے، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا ثمر ان کو مل رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کی حالت پتلی ہوگی، ممکن ہے کہ اس وقت تک وہ کسی اور کیس میں بھی ڈسکوالیفائی ہو چکے، اور اگر انہوں نے اپنا طرز عمل درست نہ کیا تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان تاریخ کا گم گشتہ ورک بن کر رہ جائیں گے۔ شکریہ۔